آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شعبان شریف کے مہینے میں روزے رکھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اس سے تغلیباً یعنی غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھنے سے تعبیر کر دیا۔ جیسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی، جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضروریات سے فراغت بھی کی ہو، یہاں تقریباً اکثر کو کل کہہ دیا جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ یہی محمل یعنی مراد و مقصد ہے ان حدیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف یعنی آدھے شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سب سے پہلی رات بقر عید کی رات، دوسری عید الفطر کی چاند رات، تیسری رات شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، چوتھی رات عرفے کی یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھود دی جاتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور سراپہ نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ عز و جل جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہ بند یا پجامہ یا ثوب یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت سراپہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔